بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ واقعی مجھے میری زندگی میں تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ ایک ہی حدیث، دو حدیثیں صرف سنی کیونکہ ہمارے پروگرام تھے اور ہم بھاگے بھاگے وہاں سے آئے، لیکن بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور خوب ترقی دے عافیت کے ساتھ۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم تمہارے دلوں میں دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دیں گے۔ اس لیے محنت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اپنے علم پر اعتماد۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہا کرتے تھے، جب ہماری پہلے بکھرے موتی کتاب آئی، پھر ہمارا ترجمہ آیا ریاض القرآن، تو مفتی صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سعید صاحب سے ہم تو کافی قریب تھے، تو وہ یہ کہتے تھے مفتی صاحب کہ جو بھی چیز بیان کرو یا خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ کہاں ہے یہ چیز، اور محنت کرو اس کے اوپر۔ یہ حضرت ہمیں کہتے تھے مفتی سید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں تو ایک ہی آیت آپ حضرات کے سامنے کہوں گا کہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ علم کا اور تقوی کا جوڑ ہے۔ تقوی ہوگا تو اس علم سے آدمی فائدہ اٹھائے گا، لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان۔ طفیل ابن عمرو الدوسی ایک صحابی تھے، قبیلے بنی دوس کے۔ ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے کے تھے، محنت کرتے تھے، اخیر میں مسلمان ہوئے ابو ہریرہ۔ پہلے لوگوں میں نہیں ہے ابو ہریرہ جو مسلمان۔ ابو ہریرہ ہے، خالد بن ولید ہیں، یہ لوگ بعد کے آنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں محنت کرتا تھا، مسجد نبی کے اندر پڑھا رہتا تھا، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ میری زندگی تھی۔ اور سب سے زیادہ مجھے جو ٹینشن یہ رہتا تھا کہ میری ماں مشرکہ تھی، میں مسلمان، میں پریشان رہتا تھا۔ ایک مکان میں ماں جو ہے بت کی پوجا کرے اور میں نماز پڑھوں، میں بہت پریشان رہتا تھا۔ میں حضور سے کہتا تھا کہ حضرت میری زندگی کیسی ہے، تو میری ماں جو ہے یہ مشرکہ ہے اور میں مسلمان ہوں، ایک ہی کمرہ ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ 10-15 کمرے ہیں، وہ اپنا الگ کمرے میں ہے میں الگ، ایسا نہیں، ایک ہی کمرہ تھا۔ تب ہریرہ کہتے تھے کہ میں جمع رہا، حالات آئے اس پر لیکن میں جمع رہا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم پر بہت حالات آئے۔ مصر کی کارگزاری ہمارے ابا ہمیں سناتے تھے 1960 کی۔ وہ کہتے تھے کہ مصر ہم جماعت لے کر گئے، میں اس پر سناتا ہوں کہ آپ حضرات نے محنت کی ہے تو بہت مبارک ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، آپ نے جو خیر کا کام کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، دیتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی آپ کام کر رہے ہو، محنت کی آپ نے۔ جس بچے نے ابھی حدیث سنائی، 2 حدیث سنائی اس نے، ماشاء اللہ میں تو دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، ایسے بھی مفتی یہ مولانا خالد صاحب جو ہے حیدرآباد میں، سیف اللہ ہے نا، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، میں وہاں گیا تھا، وہ میرے خلیفہ ہیں خالد سیف اللہ رحمانی جو ہے۔ تو میں حیدرآباد میں گیا تھا ان کے یہاں، تو اپنی جگہ جہاں ان کا تخصص حدیث ہے وہاں مجھے لے گئے تھے۔ میں نے کہا میں ان کے سامنے کیا بیان کروں حضرت، ان لوگوں کے سامنے، یہ تو ہم سے بہت پڑھے لکھے۔ تو بولے کہ اللہ رسول کی جو بات آپ کو سناؤ۔ وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا، بچوں کا حدیثوں کے اندر واقفیت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن ایک نصیحت کروں گا کہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ علم آپ کو لے کے چلے گا۔ اس پر میں صرف ابا کا قصہ سناتا ہوں اور ابو ہریرہ کا قصہ سناتا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1960 میں ہماری جماعت گئی مصر، اور یہ پہلی جماعت تھی۔
مصریوں نے ہمارا اکرام کیا. وہ اعلان ہوا قاہرہ میں، جاؤ علماء من الہند، جاؤ علماء من الہند، جاؤ علماء من الہند. تو ابا فرماتے تھے کہ ہماری عربی اتنی پاورفل تو تھی نہیں، مذکر کو مؤنث کرے، مؤنث کو مذکر کرے، ہی کی جگہ شی کہہ دے وے، شی کی جگہ ہی کہہ دے وے. لیکن اتنا ہے کہ قرآن حدیث ہم نے پڑھی تھی تو ہم قاہرہ کے اندر بیان کرتے تھے. ابا کہتے تھے ایک دن قارون کا قصہ بیان کروں، ایک دن فرعون کا قصہ بیان کروں، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کروں، ایک دن نمرود کا قصہ بیان کروں. مصر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے وہ علماء، بڑے بڑے وہاں کے علماء وہ آتے تھے بیچارے، سنتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ آدمی اتنا جانتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر کے کڑن ہے. تو ابا فرماتے تھے ہمارے پروگرام چل رہے تھے وہاں، عربی بولنے والا میں اکیلا تھا اور کوئی نہیں. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ علماء آئے اور وہ علماء جو ہے بیٹھے بیان میں، وہ اکرام میں بیٹھتے تھے. اللہ کو سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے تو وہ علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور مصر کے علماء ان کا تو ایک خاص مقام ہے ان لوگوں کا. تو جامع ازہر کے جو علماء ہیں، تو ابا کہتے تھے کہ مجھے کھانسی ہو گئی تھی، نزلہ. عربوں کے یہاں کھانستے کھانستے بیان کرو یہ عیب شمار ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا تھا ہی نہیں بیان کرنے والا، میں اکیلا تھا. اب کھانسوں بھی اور بیان بھی کروں، کھانسوں بھی بیان بھی کروں. تو عرب علماء بیچارے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے، لیکن ایک چلا، دوسرا چلا، تیسرا چلا، چوتھا چلا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کر کے مسجد خالی ہو گئی. صرف ایک آدمی بیٹھا رہا میرے سامنے، 80 سال کی اس کی عمر تھی، بوڑھا آدمی تھا. اور ہمارے جماعت کے جو ساتھی تھے 3-4 وہ بھی چلے گئے. اب کہاں چلے گئے؟ کھانا پکانے چلے گئے. کوئی جو برتن دھونے چلا گیا، کوئی جو اپنا کپڑے دھونے چلے گئے. تو وہ لوگ تو وہاں چلے گئے، میں اکیلا جو بیان کر رہا ہوں، ایک بوڑھا سامنے بیٹھا ہے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیا کہوں، بیان کروں یا بیان چھوڑ دوں. لیکن پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی اللہ رسول کی بات کرنی ہے، ایک آدمی ہو یا 100 آدمی ہو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یونس سورہ بقرہ بھی یاد کر لو اور سورہ والعصر بھی یاد کر لو. تو میں ابا سے کہتا تھا ابا کیا مطلب؟ تو ابا نے کہا کہ ایک آدمی ہو تو کیسے بات کرنی وہ بھی سیکھ لو، اور بہت بڑا مجمع ہو تو کیسے بات کرنی وہ بھی سیکھ لو، مختصر بات کرنی ہو تو وہ بھی سیکھ لو، یعنی والعصر بھی یاد کر لو اور سورہ بقرہ بھی یاد کر لو. یہ ہم کو کہتے تھے ابا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بیان کر رہا ہوں، اب دل میں آیا کیا کروں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ کو بھی یہی میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کرنا، محنت اللہ کے لیے. ہمیں ہمارا اللہ کو دکھانا ہے، ہمیں وہاں سے انعام لینا ہے. یہاں کا انعام تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن اصل انعام وہاں سے ملے گا، اللہ کے یہاں سے. تو ابا کہتے تھے میرے دل میں بات آئی کہ کیا کروں کیا کروں کیا. اچانک الہام ہوا کہ کوئی بات نہیں، میں ایک آدمی ہے تو ایک آدمی. 2.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا، میں کھڑا ہوا اور وہ عرب بوڑھا بیٹھا ہوا. 2.5 گھنٹہ. اچھا 2.5 گھنٹہ بیان، اچھا کھڑے کھڑے میں نے بیان کیا. میری جوانی تھی تو اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی جب والد صاحب کا یہ قصہ ہوا تھا. تو بولے کہ میں جو ہے کھڑے کھڑے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد ہمارے یہاں تشکیل ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلو بھائی 4 مہینے کے لیے. تو میں بڑے میاں کے سامنے بیٹھ گیا تشکیل کرنے کے لیے، اور میں نے کہا چاچا عمنا اخرج معنا فی سبیل اللہ لمدت 4 اشہر للہند. تو اس نے سر اوپر کیا اور سر اوپر کر کے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا. ما سمعت شیئا، وہ اسم اب کم تھا، وہ کہ کچھ سنا ہی نہیں. تو ابا کہتے تھے کہ میرا دل اور ٹوٹا کہ یار اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں. کان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میں کچھ سنا ہی نہیں. تو ابا کہتے تھے کہ جماعت والے بھی کپڑے دھونے چلے گئے، عرب بھی چلے گئے، میرا نسلہ بھی رہا باقی، اور اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں. لیکن پھر بھی ابا کہتے تھے میں تھکا نہیں. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. یہ ہمارے اساتذہ محنت کرتے ہیں. ابھی ہم کسی جگہ گئے تو طالبات نے بھی ماشاءاللہ قرآن ختم کیا. ماشاءاللہ پورا قرآن ہے نا. قرآن کا اللہ کا شکر ہے کہ
قرآن کی طرف لوگوں کا رجوع ہے کہ لوگ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ پھر بھی میں ہارا نہیں. تو آپ بھی کبھی ہارنا مت. آپ کا کوئی اکرام کرے تو ٹھیک، اکرام نہ کرے تو ٹھیک، کوئی انعام دے تو ٹھیک، کوئی انعام نہ دے تو بس ایک ہی آیت یاد رکھنا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تم کو خیر دے دیں گے. کہاں سے خیر دیں گے یہ مت پوچھو، تمہیں خیر ملے گی، کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اکیلا عربی بولنے والا میں سامنے بیٹھ گیا، میں نے اس کو اشاروں سے سمجھایا کہ دیکھ تو میرے ساتھ چل، عمومی گش ایسا ہوتا ہے، خصوصی گش ایسا ہوتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، نماز کی طرف اشارہ کیا کوئی مسجد میں. اب ہم نے کہا مصر میں تو کوئی ہمارا ہے نہیں. ہم چلے گئے آگے مراکش کی طرف، جزائر کی طرف، تونس کی طرف، فرانس کی طرف، اسپین کی طرف. ہمارا 1.5 سال کا سفر ہوا. ابا فرماتے تھے کہ ہم وہاں سے نکلے مایوس ہو کر. یہ مایوس ہو کر وہ یہاں تو کوئی ملا ہی نہیں، ہم کو کیا کریں. تو آگے جب واپس ہم آئے سال سوا سال لگا کر تو مصر میں ہمارا قیام ہوا. اب مصر میں ہمارا اسٹیشن یہی تھا. یہ ایک مسجد میں معلوم تھی قاہرہ میں، اور کوئی مسجد تو معلوم نہیں تھی. ہم اس مسجد میں داخل ہوئے تو بڑے میاں جو تھے نا اسم ابکم، یہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے 50 ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری جماعت کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے. 1 سال میں 50 آدمی تیار ہو گئے. پھر اس کے بعد سے ابا نے کہا کہ بیٹا اب یہ تو سن دیکھ لے کون سا سن ہے. بولے اس وقت کی ہماری محنت وہ ایسی کامیاب ہوئی کہ آج تک مرکز نظام الدین میں کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ مصر کی جماعت نہ آئی. میں اس وقت بیٹھ جاتا کہا رہی تو اسم اب کم ہے، کوئی سنتا بھی نہیں ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، کیا بات کرے. یہ کام نہیں بڑھتا وہاں. آج تک جو ہے برابر جماعتیں آتی ہیں الحمدللہ. اور اب مصر کے لوگ ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو خدا کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، خدا کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی. یہ آپ کی محنت ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو. اے اللہ یہ میری محنت ہے، میں تو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. اسی پر ابو ہریرہ کا قصہ سناتا ہوں. طفیل ابن عمرو الدوسی جو تھے، یہ قبیلے بنی دوس کے تھے. یہ مدینہ مکہ مکرمہ آئے. تو مکہ مکرمہ جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو وہ محمد کی بات مت سنو، اس کے بعد میں جادو ہے، اس کے بعد مت سننا. تو مجھے اتنا ڈرایا مکہ والوں نے. تو انہوں نے کہا اس کی بات مت سننا، تو بات سنے گا تو تو بھی مجنون ہو جائے گا. تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی تھی. تو وہ ابن عمرو الدوسی کہتے تھے. لیکن جب طواف کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ملتزم کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور تھوڑا زور سے پڑھتے تھے. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں نے میرے کان میں روئی ڈالا اس وجہ سے کہ تاکہ ان کی بات میرے کان میں نہ پڑے. حضور کے قریب جب جاتا تھا طواف کرتے کرتے تو تیز ہوا چلتی اور دونوں کانوں سے روح کو اڑا لے جاتی. تیز ہوا چلتی، یہ کان میں سے بھی روح اڑ جاتی، یہ کان، اور حضور کے کچھ جملے جو ہے میرے کان میں پڑ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں جا کر بیٹھ گیا. طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، بہت سمجھدار آدمی تھے، شاعر تھے، لوگوں میں ان کی محبت تھی، مقبولیت تھی، قبیلے بنی دوس کے تھے. تو میں نے کہا میں اتنا بڑا شاعر ہوں، یہ مکہ والے ڈرا رہے ہیں، میں سن تو لوں کہ محمد کیا کہتے ہیں. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. تو حضرت آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ حضور نے مجھے کوئی دعوت نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، قرآن کی آیتیں پڑھی. قرآن سب سے بڑی دعوت ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی تو میں تو ایک مجھے نا اچنبھے میں پڑ گیا، کہ مکہ والے کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کلام. یہ تو کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمان سے کوئی نئی چیز ہے اور اللہ نے اتاری ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اب میں کیا کروں، میں اپنے گاؤں میں جانے والا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ لیکن میری بات تم اسلام قبول کر لو. میں نے اسلام قبول کر لیا. تو پھر ابن عمرو الدوسی کہتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے جاتے ہوئے حضور سے کہا کہ میں کیا کروں وہاں جا کر. یہ کہا کہ تم وہاں لوگوں کو دعوت دینا، ایک ایک کو سمجھانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے حضور درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں. میرا قبیلہ جو ہے قبیلے بنی دوس یہ پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے
اور میں اکیلا جا رہا ہوں وہاں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے ایسی کہ میں قبیلہ والوں کو نشانی دکھاؤں، کہہ سکو جو کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ بھی ہارے ہی نہیں، گھبرائے بھی نہیں، کسی بھی نہیں ہٹے، بس مجھے کوئی نشانی کی دعا دے دے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ ایک نشانی دے دے اسے۔ وہ چلے گئے، مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ ارے ہم نے تو بہت سمجھایا ہے لیکن یہ تو محمد جیسا ہو گیا، جا رہا ہے۔ تو پھر امرت سے کہتے ہیں کہ مکہ والے میرے پیچھے آئے، عربی کیا کہہ رہے تھے محمد؟ میں نے ان کی بھی دعوت دی اسلام کی۔ ارے تو بھی بگڑ گیا، مکہ والوں نے کہا کہ تو بھی بگڑ گیا۔ خیر میں اپنے علاقے میں گیا، اپنے علاقے میں گیا تو میں پہاڑی کے نیچے سے اتر رہا تھا تو اچانک جو ہے میرے پیشانی سے روشنی نکلی، میں گھبرایا، رات کا وقت ہے، یہ روشنی پورا گاؤں جو ہے روشن ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک تیرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہم اجعل لہ آیا، یہ وہی دعا قبول ہوئی ہے، اللہم فی غیر وجہی، یا اللہ یہاں اگر میری روشنی ہوگی تو گاؤں والے کہیں گے تو نے دھرم چھوڑا تو تیرا جو ہے نا چہرہ بھی بگڑ گیا، تو میرا چہرے سے ہی روشنی ہٹا لے کسی اور جگہ پہ ڈال دے۔ تو میرے کوڑے میں آ گئی وہ روشنی، کوڑا ہاتھ میں تھا، اب وہ کوڑا میں یوں گھماتا تھا تو پورا گاؤں روشن ہوتا تھا۔ گاؤں میں گیا، لوگوں نے دیکھا، ارے طفیل، ارے طفیل، ارے طفیل، یہ کیا لایا، یہ کیا لایا؟ لیکن میں نے کہا مجھے بھی دعوت نہیں دینی، سب سے پہلے گھر والوں کو سمجھا دوں۔ گھر میں گیا، سب سے پہلے ابا کو ملا، ابا جان میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ارے بیٹا کیوں جوڑ نہیں ہے؟ کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ تو مسلمان نہیں ہو؟ ابا نے کہا نہیں، دین کا دین ہی، تیرا دین میرا دین ہے، بتا مسلمان ہونا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کلمہ پڑھایا، باپ مسلمان ہو گیا۔ پھر میں میری بیوی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ بھائی کیوں نہیں؟ یہ کہا میں مسلمان ہو گیا، ابھی مسلمان ہونے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا تو بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب گھر میں ہم 3 مسلمان ہو گئے۔ تو فیلم نمرت دوسی، ان کے ابا اور بیگم ان کی، میں خوش ہو گیا، میں یہ خوش ہو گیا کہ گھر میں جب مسلمان ہوئے تو باہر تو سب مسلمان ہوں گے، اب یعنی قبول کر لیں گے بات کو۔ ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی، قبیلے بنی دوس کی۔ میں باہر گیا، باہر جا کر میں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو سب نے مجھے مارنا شروع کیا، بہت مارا، اتنا مارا کہ زخمی ہو گیا۔ گھر کے اندر حالات بگڑ گئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھاگا اور میں نے کہا قد غلبنی الدوس، قد غلبنی الدوس، مطلب قبیلے دوست جو ہے مجھ پر غالب آ گیا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم اہد دوس، بد دعا نہیں کی، اللہم اہد دوس، اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو الدوسی سے 2 باتیں کہی، ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ ورفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ اب میں گیا، میں نے جا کے نرمی کے ساتھ دعوت دی تو لوگوں نے اسلام کرنا قبول کرنا۔ اسی میں ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ انی کنت اجیرا لبصرہ بنت غزوان، میں غزوان کی بیٹی بصرہ کا اجیر تھا، غلام تھا۔ یہ بصرہ جو تھی بہت بڑی مالدار عورت تھی، کنواری تھی، ابو ہریرہ جو ان کی اس کے غلام تھے قبیلے بنی دوس میں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے حالات ماں مسلمان نہیں، اب گھر کے اندر ماں مسلمان نہیں، میں اکیلا مسلمان، کتنا نبھانا پڑتا ہوگا۔ ابو بکر کا ابا مسلمان نہیں تھے، ابو قحافہ جو ہے، لیکن وہ مکہ میں رہتے تھے۔ ابو بکر مدینہ میں رہتے تھے تو زیادہ ٹھنڈن ہوتی نہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے ابو قحافہ جو ہے وہ۔ لیکن یہاں تو مدینہ منورہ میں تو روزانہ معاملہ۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں کو دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتائی، میری ماں نے حضور کے خلاف کچھ باتیں کہیں، مجھے اچھی نہیں لگی، میں چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا کہ حضرت میری ماں کو میں نے دعوت دی تو آج تو آپ کے بارے میں کچھ کہا، اب میرا دل تو بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں، اور کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے۔ تو بس
ابو ہریرہ کہتے ہیں روتا ہوا گیا تھا، اب ہنستا ہوا واپس۔ وہاں گیا تو دروازہ بند تھا، ایک ہی کمرہ تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حس حسط الماء انی سمعت حس حسط الماء، پانی کوئی نہا رہا ہو تو پانی گر رہا ہو، اس کو کہتے حس حسط الماء۔ میں کھڑا رہا، میری ماں نے اندر سے کہا مکانک یا ابا ہریرہ، مکانک یا ابا ہریرہ، وہیں کھڑے رہنا، اندر مت آنا۔ میں کھڑا رہا درخت کے نیچے، اور تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ ٹھیک کیے، بال وغیرہ ٹھیک کیے، اور فوراً جو ہے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ابو ہریرہ اپنا قصہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ غلامی کی زندگی گزارتے والا ابو ہریرہ حضور کا قریب بنا اور علم والا بنا۔ زیادہ روایتیں ابو ہریرہ کی ملتی ہیں، اب دیکھو حضرت عائشہ کی ملتی ہیں، ابو ہریرہ کی ملتی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ جو بھی محنت کرے گا وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، یہ ذہن میں یاد رکھنا۔ آپ لوگوں نے یہ محنت کی، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا سفر حجاز مقدس کا ہونے والا ہے قریب میں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے لیے اور جنہوں نے محنت کی ان کے لیے میں ضرور دعا کروں گا وہاں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا سلام بھی پہنچاؤں گا کہ قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، یہ تو ہمارا سرمایہ ہے۔ بس یہ کہ گھبرانا مت، آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں آنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ مایوس ہو جاوے آدمی، یہ کہنا ابا کہتے تھے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، وہ بڑے میاں جو اعظم ابکم تھے میں نے ان کی تشکیل کر کے ہندوستان 4 مہینے لگوائے، ہندوستان یہاں 4 مہینے لگا کے گئے بڑے میاں، وہاں جا کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں، جیسے امریکہ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، یہ دعا میں نہیں ہے، یا تو دعا محفوظ ہو جائے گی یا مقبول ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے گا اسے دعا مانگنے کی توفیق دے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جب ہمارے پالم پوری مفتی صاحب نے کہا کہ جو مہمان ہوں انہیں پہلے بلانا چاہیے تاکہ وہ دیکھے کیا ہوا، میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے بھائی۔ اب ہم چونکہ جاتے رہتے ہیں، عقل کوہ میں ہمارا 15 دن پہلے پروگرام ہوا، بہت بڑا پروگرام تھا، ہاسوٹ میں ہوا، الحمدللہ ڈابھیل میں ہوا مفتی صاحب کے یہاں، اور پھر جو ہے دوسری جگہ دارالیتامہ میں ہوا، باڈولی میں ہوا، یہ سب جگہ ہوا۔ اب ایسی چیزیں ہم دیکھیں تو ہم وہاں کہہ بھی سکتے ہیں کہ دیکھو بھئی میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ لوگ بھی شروع کرو اس کہ آپ لوگ بھی ترتیب بناؤ، لیکن محنت میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھے تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل ہمارا واٹس ایپ کا سبق ساری دنیا میں الحمدللہ چل رہا ہے، ہم ہمارے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائے گی۔ تو بلاؤ گے انشاءاللہ، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں کہ روٹی بناتے بناتے پڑھو، گھر کا صاف کرتے کرتے پڑھو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے امریکہ میں شکاگو میں، جب میں نے 2013 سے یہ بیان کر رہا ہوں، 14-15 سے تقریباً، چونکہ واٹس ایپ کے سبق ہمارے 2013 سے شروع ہوئے، تو وہ جب بھی کوئی ملا مجمع میں گئے کہیں گئے تو میں اس کی تشکیل کرتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ دعا بھی قبول کرے گا، اور 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے۔ مالیگاؤں میں، احمد نگر میں تو پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں ہی پراپرٹی بناؤ، اور کتنا آسان ہے یہ بتاؤں، روزانہ 31 بنگلے تیار کرو گے تو اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو ستائے گا بھی نہیں۔ دنیا میں 2 بنگلے اگر آپ بنا لو، 2 پلاٹ لے لو تو انکم ٹیکس والے پریشان کرتے نہیں کرتے۔ تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا۔ تو مولوی صاحب بنگلے ملیں گے مجھے؟ میں نے کہا ابھی
करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ मिलेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा था कि उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में एक महल अल्लाह देगा। हजरत उमर ने कहा 10 मरतबा? आपने फरमाया हाँ। हजरत उमर ने कहा इदन ला अस्तक्सिर या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं बहुत पढ़ूंगा। आपने फरमाया जितना पढ़ना हो पढ़, जितना तो बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मौलवी साहब बंगले मिलेंगे? मैंने कहा मिलेंगे। अब इसका क्या होता है कि इतने सारे बंगले क्या करेंगे? मौलवी साहब के भाड़ू भाड़ू आपसे के नहीं आवे, यानी कि किराया विराया आएगा कि नहीं आएगा वहां पर? मैंने कहा किराया तो नहीं आएगा। तो कहा तो इतने सारे बंगले करेंगे क्या? मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे, मिलेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरी बात समझ में ही नहीं आई कि मिलेगा जरूर, अल्लाह ताला देगा। तो आपसे मैं यही दरख्वास्त करता हूँ, मदरसे में जाते आते यही बात मैंने दाखिल भी की। और चूँकि उस वक्त हम बम्बई से शुरू में निकले थे, हमारे पास तस्बीहें भी थी, अभी तो हमारे पास तस्बीह रही नहीं। तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि आपके यहाँ कितने शागिर्द हैं बुखारी में? मैंने कहा 100। मैंने कहा 100 तस्बीह मैं देता हूँ, ये सारे एक एक साथी को दे देना। हमारी तस्बीह होती है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। और मुफ्ती साहब ने कहा मालदार ईमानदारी भी नाम रख लो इसका, ये नाफिल से नाम मिला हमें। तो मैं तस्बीह साहब को दी मैंने, सारे बच्चों से मैंने कहा भी मुस्तकिल वक्त तो निकालना नहीं है आपको, अपने कमरे से निकल कर आप आ रहे हो यहाँ मस्जिद में पढ़ लिया, फिर जा रहे हो सूरह इखलास पढ़ लिया। रात को नींद ना आवे तो आदमी करवटें बदलता है, इधर उधर के ख्यालात करता है। मैं कहता हूँ नींद नहीं आती है बंगले बनाते बनाते सो जा। भाई नींद नहीं आती है बंगले बनाते बनाते सो जा। आदमी जितना तुझे बंगला बना सके तो बनाओगे इंशाल्लाह बंगले, इंशाल्लाह भाई, और मेहनत में आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह। और हमेशा मैं उसके लिए दुआ करता हूँ जो मुझे अपनी दुआ में याद रखता है। अगर आप मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरी दुआ में इंशाल्लाह पार्टनर, हमारी सबकों में पार्टनर, हमारे कुरान के तर्जुमे में पार्टनर, हमारी बिखरे मोती में पार्टनर, हमारी मोमिन के हथियार में पार्टनर, और जो है दूसरी कई किताबें हैं जब ये आ रही हैं, खामोश फितनों का इलाज और यकीनी इलाज, उसमें पार्टनर, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। दुआ करोगे इंशाल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए और नजर बद से बचाए।